پاکستان میں نئے مالی سال 2019-20 کا بجٹ اس وقت توجہ کا مرکز ہے، جہاں ایک طرف اضافی ٹیکسز کے پاکستانی عوام پر اثرات کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے، وہیں یہ بجٹ معیشت کے استحکام، غیر ملکی سرمایہ کاری اور پاکستان کے مالی نظام کی مضبوطی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اس پر بھی واشنگٹن میں غور کیا جا رہا ہے۔ ایک نظر اگر مجموعی بجٹ پر ڈالیں تو تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے بجٹ کا کل حجم 7,036 ارب روپے ہے، بجٹ کا خسارہ 3,000 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اخراجات کے لیے رقوم حاصل کرنے کے لیے محصولات کا تخمینہ تقریباً 5,500 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ بجٹ کا سب سے بڑا حصہ تقریباً 1/3 قرضوں پر سود کی مد میں خرچ ہو جائے گا، جس کا تخمینہ تقریباً 2,900 ارب روپے ہے۔ اس وقت اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اسد، ویسے تو جو بھی آج کی اکانومیز ہیں دنیا میں وہ سبھی ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو چونکہ IMF اور FATF ان کے ساتھ پاکستان ڈیل کر رہا ہے تو ایک انٹرنیشنل ڈائمنشن مل جاتی ہے پاکستان کے بجٹ کو، تو اس بارے میں یہاں پہ اب معاشی تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے بجٹ کے بارے میں، کیونکہ آف اینڈ آن تو ہم نے یہ ایشو ڈسکس کیا ہی ہے۔ تھینک یو سارا، کافی امپورٹنٹ یہ پالیسی ڈاکومنٹ تھا، اس حکومت کا پہلا پالیسی ڈاکومنٹ تھا، اور لوگ خاص طور پہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز IMF کے حوالے سے تو اخباروں نے یہ بھی لکھا، انٹرنیشنل میڈیا میں خاص طور پہ یہ بھی لکھا گیا کہ IMF کے بعد پہلا بجٹ آ رہا ہے یہ IMF کے پروگرام میں جانے کے بعد، تو کس طرح سے سامنے آئے گا دیٹس اے کویسچن مارک، اور پاکستان میں تو خاص طور پہ اس پہ کہا بھی گیا کہ یہ IMF کا ہی بجٹ ہے، لیکن FATF کے لیے بھی ایک پالیسی لائن اس سے سامنے آنی تھی، پالیسی ڈاکومنٹ تھا، تو تجزیہ کار سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس سے کوئی پالیسی واضح ہوتی ہے یا نہیں، تو کچھ حد تک تو تجزیہ کاروں کا واشنگٹن میں ایٹ لیسٹ یہ خیال ہے کہ کچھ پالیسی لائنز انہیں ملتی ضرور ہیں، لیکن وہ اتنی ڈم ہے، اور خاص طور پہ امپلیمنٹیشن کا جو فیز ہے وہاں پہ جا کے کنسرن ضرور رہتے ہیں، اور پاکستان ہے بھی اس وقت گرے لسٹ میں FATF کے حوالے سے بھی، اور IMF کا پیکج جو ہے وہ بھی ابھی تک پاکستان کے لیے اناؤنس ضرور ہوا ہے، جو اسٹاف لیول میٹنگز ہیں ان میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا جو بورڈ سے اپروول ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، تو بورڈ کو دکھانے کے لیے بھی یہ ایک ہے، سو ٹرانشز جو پاکستان کے لیے ریلیز کی جانی ہے اس کے بعد، اس کے لیے بھی یہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ڈاکٹر زبیر اقبال سے کل میری بات ہوئی اس سلسلے میں، تو ان کا جو کہنا تھا اس کو ہم سن لیتے ہیں، then we'll continue with this discussion۔ یہ جو پالیسی ایکشنز آپ لیں گے اس کا اثر اکانومی پہ ہوگا، پھر لوگوں کے اوپر ہوگا، اور اس کے کاؤنٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، یہ اس بجٹ میں کلیئرلی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ بجٹ جو ہمارے سامنے آیا ہے یہ ایک اکاؤنٹنگ انسٹرومنٹ ہے، یہ انالیٹیکل انسٹرومنٹ نہیں ہے۔ چونکہ یہ انالیٹیکل انسٹرومنٹ نہیں ہے تو اس لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ آبجیکٹیوز اور پالیسی انسٹرومنٹس کے درمیان ڈائریکٹ لنک بن چکا ہے کہ نہیں۔ FATF کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان میں امپلیمنٹ کرنے میں وقت لگتا ہے، وہ ایک دم ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو انفریکشنز جو تھیں یہ بہت دیر سے چل رہی تھیں، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو انسٹرومنٹس کریٹ کرنے پڑیں گے، اور امپلیمنٹیشن کی کیپیسٹی کو بڑھانا پڑے گا، تو اس میں وقت لگے گا، یقیناً وقت لگے گا، اس کے پولیٹیکل انٹرنیشنل امپلیکیشنز بھی ہیں، تو اس لیے یہ امید رکھنا کہ اس مہینے کے آخر تک یا سپٹمبر تک کچھ ہو جائے گا، مجھے امید ذرا کم نظر آتی ہے، لیکن اگر پازیٹیو سٹیپس لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے امید تو یہی ہونی چاہیے کہ FATF کو جو ڈیسیژن ہوگا سپٹمبر میں اس کی بیسس پر آپ کو گرے لسٹ میں تو شاید رکھیں گے لیکن بلیک لسٹ میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اور اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں عام لوگوں پہ بجٹ کے اثرات کی، خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ اس بجٹ میں کچھ ایسے رولز بھی نئے سامنے آئے جو ان لوگوں کو افیکٹ کریں گے جو واشنگٹن اور دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی کیا نئے رولز ہیں وہ؟ سارا انٹرسٹنگلی دو چیزیں ہیں، ایک تو چینج یہ ہوا کہ پاکستان سے رہنے کے لیے، پاکستان میں ٹیکس دینے کے لیے، ٹیکس فائل کرنے کے لیے، اس سے پہلے جو لمٹ تھی وہ تقریباً آپ 183 دن اگر پاکستان یا 183 دن سے زائد رہتے ہیں، جو کہ رفلی تقریباً 6 مہینے بنتے ہیں، 6 مہینے سے زائد کا عرصہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو ٹیکس فائل کرنا پڑتا تھا، لیکن اب اس کو ہم ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کہہ لیں یا کسی اور وجہ سے کہہ لیں، اس لمٹ کو کم کر دیا گیا ہے، 6 مہینے کی جگہ اب اس لمٹ کو یا اس ٹائم سپین کو 3 مہینے کر دیا گیا ہے، 90 دن یا 90 دن سے اگر آپ زائد پاکستان میں رہتے ہیں تو یو ہیو ٹو فائل ٹیکسز آن دیٹ، تو چھٹیاں کم رکھنی پڑیں گی، چھٹیاں آپ کو جو ہے وہ پاکستان جو اب 3 مہینے کے لیے جانا چاہ رہی تھیں وہ شاید آپ کو کم کر کے 1 آدھ مہینہ، اور that's one۔ سیکنڈلی
اگر آپ پاکستان پیسے بھجوا رہے تھے اور انویسٹمنٹ پرپسز کے لیے بھجوا رہے تھے جو کہ مینلی اس سے پہلے آپ 10 ملین تک بھجوا سکتے تھے جو کہ سرٹنی 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم بنتی ہے تو اس پہ آپ سے کوئی پروف آف انکم نہیں مانگا جاتا تھا. اب ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ سے ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایف اے ٹی ایف کی جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو ایک ایسی چیزیں جو کمپلیٹ کرنے والی ہیں اس میں 5 ملین تک اس کو لایا گیا ہے کہ 5 ملین سے زیادہ آپ پیسہ انویسٹمنٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو کم اپ ود دی پروف آن اٹ. ٹھیک ہے, اس کا سورس آف انکم بھی دکھانا پڑے گا. ایگزیکٹلی. تو اس حوالے سے میری کل کچھ پاکستانی کمیونٹی جو یہاں ہے ان سے بات ہوئی, ان کا تو حوالہ مہنگائی کا تھا, اس حوالے سے وہ زیادہ کنسرن نہیں تھے, لیکن مہنگائی کے حوالے سے سرٹنلی کنسرنز ان کے ضرور ہیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. جس سے کافی ساری مہنگائی بڑھے گی چینی کا جیسے ڈرنک میں اور دوسرے جو. بجٹ بہت اچھا ہے. اگر ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, پاکستان میں خوشحالی چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. یہ IMF نے بھیجا ان کو اور ان کی وجہ سے ان کا بجٹ ہے تو وہ انہوں نے پیش کر دیا. اس میں گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ IMF کا بجٹ ہے. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ عوام نے جو ہے سلیکٹ کی ہے تو بیسیکلی عوام کا خیال کرنا چاہیے تھا. تو یہ IMF کا بجٹ ہے یا حکومت کا بجٹ ہے؟ حکومت کا ایٹ لیسٹ یہ پہلا بجٹ ہے, پالیسی ڈاکومنٹ ہے. اب اس کو کس طرح سے آگے ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. Absolutely. That's the big question. All right, اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے, بہت شکریہ اسد اللہ. Thank you.